وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پکی ہو چکی، میں ان دو مدتوں میں سے جس کو بھی پوری کر دوں مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، اور ہم جو معاملہ کی بات چیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا گواہ کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ القصص کی آیات مبارک 28 کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ کل ذکر ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں پہنچے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بلایا المختصر، کیونکہ پہلے کل سارے واقعے کا ذکر ہو چکا ہے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا آپ کے ساتھ بیاہ کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ 8 سال میرے پاس ملازمت کریں گے، یعنی میری بکریاں چرائیں گے، پانی پلائیں گے۔ میں بہت بوڑھا ہوں، میں خود یہ کام نہیں کر سکتا، ہاں اگر 10 سال آپ کر لیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا، لیکن 8 سال ضروری ہوں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جیسا کہ ہم نے آیات میں پڑھا ہے کہ آپ کا اور میرا یہ معاہدہ پکا ہو گیا کہ میں 8 سال تو ہے نا، پھر اس کے بعد پھر 10 سال اگر میں چاہوں گا تو کر لوں گا، بس اس پر ہم اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ شرط رکھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام تو نبی تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے اعلام کے ذریعے بتا دیا ہو کہ یہ جو شخصیت ہے اس کی آپ نے تربیت کرنی ہے، اس کو آگے ایک بڑی ذمہ داری ملنے والی ہے، اس کے سر پر بھی نبوت کا تاج سجنے والا ہے۔ اور دوسری بات، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں نا یہ بکریاں سب نے چرائی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرائی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں کتنی مدت رہے؟ یہاں تو یہ بات ہوئی کہ آپ نے 8 سال میرے پاس رہنا ہے، تو 10 سال رکھ کے رہیں گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر کیا کہا؟ بس تیری میری بات پکی ہوگی، اور اس پر کون؟ اللہ گواہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں کتنی مدت رہے؟ کہ 8 سال رہے یا 10 سال رہے؟ اب قرآن مجید سے تو یہی ظاہر ہے کہ 8 سال کی مدت، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا تو اس کو پورا بھی کیا ہوگا، لیکن حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کی بجائے 10 سال کی مدت پوری کی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے وہ مدت پوری کی جو زیادہ کامل اور ان کے خسر کے لیے زیادہ خوشگوار تھی۔ خسر یعنی سسر، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس نے خوش کرنے کے لیے اس نے 10 سال کی مدت پوری کی،
8 سال تو اس نے کہا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا اگر 10 سال کار لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو ایک نبی جو ہے وہ کیسے ایک نبی کی بات کو ٹال سکتا تھا؟ تو لہذا حدیث سے اور یہ روایات سے یہ ہے کہ آپ نے 10 سال مدت پوری کی. اس موقع پر شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون تھے؟ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے. اب بر صغیر میں قرآن کی خدمت کرنے میں، حدیث کی خدمت کرنے میں شاہ ولی اللہ خاندان کو ایک بڑی فضیلت ملی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا، کیونکہ اس کے بعد مسلمان بدعات میں پڑے ہوئے تھے، شرک میں پڑے ہوئے تھے. مسلمان اخلاقی طور پر، علمی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، مذہبی طور پر بالکل گراؤ کی طرف جا رہے تھے. تو انہوں نے اصلاح کے لیے شاہ ولی اللہ تحریک شروع کی. تو اس سلسلے میں انہوں نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ عام لوگوں کو پتہ ہو کہ قرآن مجید ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. پھر شاہ عبد القادر جو آپ کے بڑے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی، انہوں نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا. اردو میں پہلا ترجمہ بر صغیر میں جس ہستی کے وہ شاہ عبد القادر ہیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وطن سے نکلے، ہجرت کی تھی نا، 8 برس پیچھے آ کر مکہ فتح کیا. 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا نا 8 ہجری میں. اور اگر چاہتے تو اسی وقت کافروں سے شہر کو خالی کرا لیتے، کیونکہ فاتح تھے نا. لیکن اپنی خوشی سے 10 برس پیچھے کافروں سے پاک کیا، کیونکہ آپ نے آخری جو حج کیا کب کیا؟ 10 ہجری. تو 10 سال وہ اس سے حضرت نے تشبیہ دی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے دور رہ کر 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں کتنے یعنی کہ 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا تو 2 سال مزید ان کو دے دیے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا. یعنی کہ جو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی اسلام کی حقانیت کو دے کر 2 سال میں ایمان لے آئیں. اور جب 10 ہجری میں آپ آخری حج پر آئے تو سب لوگ حجاز میں مسلمان ہی مسلمان تھے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاہدہ کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہنا شروع کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں چرانے کی خدمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کی. گویا فرعون کے محل میں شاہی تربیت سے پلا ہوا بچہ شہزادہ اب مدین کا ایک چروایا تھا. مدین کا ایک چروایا تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں چرانے کی خدمت سپرد کرنے سے غالباً اس طرح فہما ہے کہ آگے چل کر اس نے انسانوں کے ریوڑ کو چرانا ہوگا. بھیڑ بکری بہت ہی کام عقل جانور ہے، جدھر سے روکو پھر اس طرف سے آ جاتی ہے. کمزور بھی ہے، ایک لاٹ میں مار بھی سکتی ہے. اور بھیڑیا خصوصیت کے ساتھ اس کو شکار کرنے کی طاق میں رہتا ہے. چروائے کو بہت ضبط و تحمل، محبت اور چوکسی سے کام کرنا پڑتا ہے. نبی کو بھی انی آواز سے دوچار ہونا پڑتا ہے. شیطان بھیڑیا ہے. شیطان کیا ہے؟ بھیڑیا ہے. ہر شخص کو شکار کرنے کی طاق میں لگا رہتا ہے اور اس سے حفاظت کرنی ہوتی ہے. نافرمان انسانوں کی نافرمانی پر ضبط کرنا باوجود ان کی مخالفت اور عداوت کے ہر وقت ان کی اصلاح میں سرگرم رہنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. خواہش اور غیظ و غضب کے تمام جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے. قوت عقلیہ کی روشنی میں انسانوں کی چوکسی کرنی پڑتی ہے، ان کی نگرانی کرنی پڑتی ہے.
ان کو راہ راست پر لانا پڑتا ہے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا پڑتا ہے، انہیں توحید کا درس دینا پڑتا ہے، انہیں شرک سے بچانا پڑتا ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی ہونا تھا۔ اس وجہ سے آپ کو بکریاں چرانے کی خدمت سپرد کی گئی۔ بکریاں چرانے کی یہ حکمت نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے بلکہ ہر نبی اور ہر پیغمبر نے اس حکمت کے تحت بکریاں چرائی ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اور اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قرات کی مزدوری پر چرائی ہیں۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام نے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے 10 سال کی مدت کو پورا فرمایا، اور پھر اس مدت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہونے کے ارادے سے مدین سے رخصت ہوئے۔ تو اب اس کے بعد کیا واقعات ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں کیسے نبوت ملی، تو اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ظاہری باطنی تربیت و ہدایت کے سامان غیب سے فرمائے، ہر حال میں کرم و فضل کا معاملہ ہم سے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں ہم کو خوش معاملہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح سے ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کا ظاہر میں اور باطن میں پابند بنائے، اور ہمارے دین کی حفاظت کاملہ فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب